دوبارہ حاضر ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے حقیقی آزادی، اور اس پر حقیقی آزادی میں جو ہے وہ ظاہر فکری آزادی بھی شامل ہے۔ اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ جب ہم نے ملک حاصل کیا، جب ہم آزاد ہوئے، اس وقت ہم واقعی آزاد ہوئے تھے، ہم اس دو قومی نظریہ کی بنیاد پر آزاد ہوئے تھے جو کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا۔ لیکن پھر آگے چل کر جب ہوس کے اور مادیت پرستی کا جو ایک دور چل نکلا، اور اس کے بعد پھر ایک سے بڑھ کر ایک کرپشن کا زمانہ چل نکلا، تو اس کے بعد پھر ہم یوں کہیں گے کہ ہم بظاہر تو آزاد تھے، لیکن ہم فکری طور پر، ہم ذہنی طور پر غلام بن چکے تھے۔ اور جی علی بھائی، ہم بات کر رہے تھے کہ فکری آزادی کتنی بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی، اور اس کے اوپر ہم تھوڑے سے اس کے اوپر مانوی آزادی کی بھی اگر ساتھ لے کر چلیں تو ہمیں حقیقی آزادی کا جو پہلو ہے وہ روشن ہو جائے گا کہ حقیقی آزادی ہمیں کب نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ایک مانوی آزادی کے اوپر بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عرفا کی تحریریں اٹھا کر دیکھیں، جو بزرگ دانشور ہمارے گزرے ہیں یا دور حاضر میں موجود ہیں، تو بڑی عالیشان تحریریں ہیں۔ میں کتاب کا حوالہ دوں گا جو کہ ثقافتی جلغار آیت اللہ مصباح یزدی کی ہے۔ میرے خیال میں کالر کو پہلے لے لیتے ہیں، اس کو میں کمپلیٹ کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کو، علی موسی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم۔ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سسٹر۔ جناب محمد علی بھائی، طبیعت کیسی ہے؟ کچھ آواز ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ آواز آج پہچانے نہیں گے محمد علی بھائی۔ اچھا ہو سکتا ہے فلو کا دوبارہ اٹیک ہو رہا ہو۔ اچھا، اللہ آپ کو صحت دے۔ آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے علی بھائی۔ آپ نے اپنے وہ نوجوان کو بھی سنا بھارت سے جو انڈیا کے آپ نے آن لائن لیا تھا، تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، حقیقی آزادی۔ میں قربان جاؤں، کتنی دفعہ قربان جاؤں اپنے رسول پہ۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ بار بار رب تعالیٰ جس طرح وہ شہید کہتا ہے نا کہ مجھے زندگی ملے اور میں پھر واپس شہید ہو جاؤں، تو اسی لیے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی لاکھوں دفعہ قربان ہو جاؤں اپنے رسول پہ۔ حقیقی آزادی آپ سب کو پتہ ہوگا، اور دنیا میں یہ مثال بھی نہیں ہے کہیں بھی، کہ جن لوگوں نے گردنیں کاٹی، ہاتھ کاٹے، اور ان لوگوں کو جب رسیوں میں باندھ کے نبی پاک کے سامنے لایا گیا تو آپ نے کہا کہ ان کے ہاتھ کھول دو۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ابھی ابھی ہماری گردنیں اڑائی ہیں، ابھی ابھی انہوں نے ہمارے ہاتھ کاٹے ہیں، کچھ لوگ زخمی بھی پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کہتی ہیں ان کے ہاتھ کھول دیں۔ انہوں نے ایک آزادی دی، انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ کھول دو، ان کو کہو کہ ان کو پڑھنا سکھائیں، علم کی آزادی۔ اور اسی وقت ان لوگوں کو قیدیوں کے اندر ان کے اندر اساس کمتری پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جس کی آج تک نہ تو ہمارے کسی دانشور نے کوشش کی ہے اور نہ ہی حکومت نے اس طرف سوچا ہے کہ نوجوان جو ہے جس وقت وہ اساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، آپ کے ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز جو تھی نا، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ یہ چیزیں جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹڈی نہیں کریں گے، آپ حقیقی آزادی کو نہیں پہچان سکتے اور نہ اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، علم کو آزاد کر دیا۔ جیسے بھارت ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ایران ہے، ٹھیک ہے آپ کی سرحدیں ہیں، بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنا علم کی سرحدیں ہیں یہ نہیں دی، کیوں ان بچوں کو احساس کمتری کا آپ شکار ہونے دیتے ہیں؟ ابھی میں چھوٹا سا سوال ابھی علی بھائی میں آپ سے کرتا ہوں، یہ ابھی سپر لیگ ہو رہی ہے دبئی میں، بچے جا رہے ہیں، ہزاروں بچے جا رہے ہیں دبئی میں وہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے، کیا اس میں جو میری ایک کرسچن بہن ہوگی اس کی بیٹی بھی ہوگی، اس کا بیٹا بھی ہوگا، ہندو بہن بھی ہوگی اس کی بیٹی بھی بیٹا ہوگا، وہ بھی اسٹوڈنٹس ہو گئے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ اتنے بچے پاکستان سے جا رہے ہیں اسکول سے، تو ہم بھی تو اسکول میں پڑھتے ہیں، جب ان کے اندر اساس کمتری پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ القاعدہ بن جائیں گے، پھر وہ داعش کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو کشمیر سے میرے بھائی تھے ان کو بھی یہی میسج ہے کہ آپ اساس کمتری جو جہاں پہ آپ بھارت میں رہ رہے ہیں، اس نوجوان کو جیسے ہی وہ اساس کمتری میں چلے جائے گی تو وہ داعش کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، آپ نہیں روک سکتے۔ حکومتوں نے، پاکستان کی حکومت ہو، بھارت کی حکومت ہو، جو آپ کی نوجوان نسل ہے، ایران کے ہوں، افغانستان کے ہو، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو علمی آزادی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان کو دو اور ان کو اساس کمتری کا اشارہ ہے۔ ابھی کل کی نیوز ہے
لاہور کے اندر جو جہاں پہ پتنگ بازی ہوتی تھی, کبوتر بازی ہوتی تھی, یہ جو پہلوانی ہوتی تھی, اس خطے میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان یونیورسٹی سے اس نے سولر پاورز کا پلین جو ہے نا وہ فلائی کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کو اگر انکریجمنٹ نہ ملی پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے, ہمارے نوجوان جو پروفیسر ہیں ان کی طرف سے نہیں ملے گی, تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اساس کمتری میں جیسے ہی انٹر ہوگا تو وہ علی بھائی وہ پتہ کیا کرے گا, وہ نجے 2 موریا پل پہ جائے گا, نجے فیجے سے 2 روے لے گا اور یونیورسٹی کی چھت پہ بیٹھ کے شام کو چرس پی کے اللہ اللہ خیر صلاح. یہ نہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ جنگ بدر کا تھا اس کو ہائی لائٹ کریں, اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں وعدہ کر دی. ایک تو علم کے ہاتھ کھول دیے, تم علم حاصل کرو, دوسری اساس کم طریقہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر اگر آج کام ہوا, اسی کے لیے اگر میں ڈاکٹر قدیر صاحب کراچی میں سن رہے ہیں, اسلام آباد میں ہمارے نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن رہے ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کام کیا, اور بہت سارے ہیں جن کو میں نہیں جانتا, بہت سے دانشور لوگ ہیں. ان لوگوں کو یہ اگر لوگ آگے نہیں آئے اور ان لوگوں نے نوجوان نسل کو, جس طرح میرا بھائی کشمیر میں تھا, جس طرح بھارت کی حکومت ہے نریندر مودی صاحب, نوجوان نسل کو یہ 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا یہ آپ ان تک پہنچا دیں ان کی زندگی میں, تو انشاءاللہ تعالی نہ کوئی داعش بنے گی نہ کوئی القاعدہ بنے گا, پھر حقیقی آزادی ہوگی جو ریگستان میں آپ کا, میرا نہیں مودی صاحب, میرا رسول نہیں ہے, رحمت للعالمین. وہ گاندھی جی نے بھی جب کہا تھا کہ میں نے یہ جو آزادی حاصل کی ہے تو یہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے بھائی. تو اللہ کے بندو آ جاؤ اور نوجوان کی نسل کی طرف توجہ دو, انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی جو ہے نا پھر اس کی طرف ہم چلے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر علی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا. تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت بات کی, اور میں اپنی بات کو مکمل کروں. دیکھیں میں نے ریفرنس دیا تھا کتاب ثقافتی الغار کا, اور رائٹر ہیں ایت اللہ مصباح یزدی. بہت خوبصورت بات لکھی, آپ یقین کریں یہ سونے سے لکھنے والی بات ہے. یہ تحریر اتنی روشن تحریر ہے اس کے اندر. آپ نے کہا کہ اگر ہم پیچھے تاریخ کے ورق الٹے ہیں اور پیچھے جائیں تو ہم دیکھیں کہ دشمن کیا کام کرتا تھا. وہ جسموں کو قید کرتا تھا مگر روحیں اس کے بس میں نہیں ہوتی تھیں, روحیں آزاد ہوتی تھیں. جسم قید رہتے تھے, لوگوں کو جیل میں ڈال دیا, تشدد کر رہے ہیں, مگر ان کی فکری آزادی سلب نہیں کر سکتے تھے. مگر اب دشمن نے بڑا خطرناک کام کیا. جو ثقافتی الغار ہے, اگر ہم جائیں, جو ہم نے 2 قومی نظریے پہ ملک مانگا تھا, اس کے مارننگ شوز دیکھیں, جو وہاں ناچ گانا دیکھیں, ہم دیکھیں آپ کو لگے گا کہ جسم آزاد کر دیے گئے, روحیں قید کر دی گئی ہیں. بات کی آپ نے علی بھائی بہت. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. بسم اللہ جناب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. الحمدللہ جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید فرمائیے. بہت خوب ٹاپک آج کا رکھا ہے, اس میں چند گزارشات ہیں جو میں آپ کی نظر کروں گا. بسم اللہ ارشاد. کہ حقیقی آزادی کو سمجھنے کے لیے لفظ آزادی کی ضد کو سمجھنا پڑے گا کہ آزادی کی ضد کیا ہے. آزادی کی ضد جب ہمیں سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم آزادی کو سمجھ جائیں گے. آزادی کی ضد ہے غلامی, اور اگر اس کے تاریخی پہلو پہ نظر ڈالی جائے تو آج ہمیں ظاہری طور پہ آزاد ہوئے قریباً 70 برس ہونے کو ہیں. 1947 میں ہم آزاد ہوئے, اور آج آزاد ہوئے 7 دہائیاں ختم ہو گئیں. لیکن ہم آزاد ہوئے یا اپنی ہوس اقتدار, لوٹ مار, غارت گری کے غلام ہو گئے. دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا ہم اپنی آزادی کے مترادف سمجھنے لگ گئے. اور عدم برداشت بجائے یہ کہ ہم آپس میں, جبکہ پہلے ہم سکھوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, شودر کے ساتھ, بے شمار قومیتوں مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے, اب جب ہم اپنے نظریے کے مطابق, اپنے دین کے مطابق, اپنے عقائد کے مطابق آزاد ہوئے تو کیا ہم میں برداشت آئی یا ہم میں عدم برداشت آ گئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے, اور نہایت دکھ کی بات ہے کہ آزاد ہونے کے بعد ہماری زندگی اتنی اجیرن بنا دی گئی کہ وہ شیعہ جو متحدہ ہندوستان میں رہتے تھے
آج سے 100 برس پہلے کیا انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی تھی؟ میں نے ایک دوسرے کی کہہ دی، بلکہ صرف یوں کہوں تو یہ بالکل صحیح ہوگا، کیا شیعوں پہ وہ ظلم ہوئے جو آج پاکستان میں ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. رواداری صرف سنی شیعہ میں نہیں تھی بلکہ تمام مذاہب میں تھی. ہندو بھی امام حسین کے غم کو تب بھی مناتے تھے، آج بھی مناتے ہیں. بے شک بے شک. سکھ بھی مناتے تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی مناتے تھے. آج دیکھیے کہ اس ملک میں بیٹھے ہوئے کتنی رواداری ہے انٹرفیتھ میں، کہ آپ کو گورا کچھ نہیں کہتا. آپ سڑکوں کے اوپر لندن میں چلے جائیں، بریڈ فورڈ میں آ جائیں، مانچسٹر میں چلے جائیں، بلیک برن میں چلے جائیں، گلاسگو میں چلے جائیں، یعنی یوکے کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، پورے یورپ میں کہیں چلے جائیں، آپ کو پوری آزادی ہے. یہ ہے آزادی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی آزادی ان ممالک میں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا فرقہ کیا ہے، آپ کا گروہ کیا ہے، آپ کے عقائد کیا ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ کو آزادی ہے. سکھوں کو آزادی ہے، ہندوؤں کو آزادی ہے، تمام مذاہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق اپنے دن منائیں، خوشی کے یا غم کے. یہ ہے حقیقی آزادی. ویئرز ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں، صرف ہمارا پاکستان نہیں، بڑے دکھ اور نہایت شرم کی بات ہے کہ ہم مسلمان اتنے اخلاقیات سے اور اپنے دین سے گر گئے کہ یار وہ ہستیاں جن کے لیے کائنات مارز وجود میں آئی تھی، وہ ہستیاں جن کے لیے کائنات مارز وجود میں آئی تھی، ان ہستیوں کے مزارات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. میں کو آج سے 100 سال پہلے جنت البقیع کی نہیں بات کر رہا، میں کل کی بات کر رہا ہوں. جناب ثانی زہرا بنت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ گولہ باری کی گئی، شیل مارے گئے، انسان مر گئے، وہاں پہ حفاظت کرنے والے مر گئے، حرمت اس کی حرم کی وہ متاثر ہوئی. کیا یہ آزادی ہے مسلمانوں کی؟ کیا مسلمان پہلے آزاد تھے؟ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح. 100 سال پہلے چلے جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عرب جو ہے، بحر نماء عرب جس کو یثرب کہتے تھے، کیا یہ آزاد تھا؟ اگر آزاد ہوا تو اس نے دنیا میں کیا گل کھلائے اس کی آزادی نے؟ بے شک. کیا یہ حقیقی آزادی ہے؟ بالکل. دیکھیے، جب ہمارے پاس ذرائع آمدن نہیں تھے، جب ہمارے پاس زراعت نہیں تھی، جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب ہمارے پاس جہاز نہیں تھے، جب ہمارے پاس کاریں نہیں تھیں، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے. آج جب سب کچھ مل گیا تو ہم اپنی اصلیت کو، اپنی تاریخ کو یکسر ہم نے فراموش کر دیا کہ ہم نے سفر کہاں سے شروع کیا تھا، اور ہم نے عدم برداشت کو اپنا لیا. اور وہ معاشرہ جس میں یہ نہیں کہ میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، تمام معاشروں کی بات کرتا ہوں، اہل عرب کی بھی بات کرتا ہوں، وہ کہاں گئی برداشت، وہ کہاں گئی تعلیمات سرکار خاتم النبیین؟ ان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے فوراً بعد ہی یہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام، خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تاریخ کو دیکھ لیں، ان کی اذیتوں سے بھری ہوئی ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ حقیقی آزادی جو ہے دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے نہیں. آج دیکھ لیجئے کہ بحرین ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، کیا وہ حقیقی آزادی انجوائے کر رہے ہیں؟ کیا ان کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے سعودی عربیہ نے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، وہاں پہ اپنا تسلط کس لیے؟ کیا یعنی جارحیت کے مرتکب ہوئے بحرینی؟ نہیں. تو صرف میں نے یہ کہنا ہے کہ ہمارا جتنا بھی طبقہ ہے پڑھا لکھا اور نیم پڑھا لکھا پاکستان میں یا جہاں کہیں بھی، وہ میرے خیال میں پڑھے لکھے طبقے سے زیادہ بہتر ہے، کہ ان میں برداشت زیادہ ہے، ان میں دوسرے مذہب کے لیے ریسپیکٹ زیادہ ہے بنسبت پڑھے لکھے کے. پڑھے لکھے تو چاہے لوگ ہیں. آج دیکھیں کہ دنیا میں افراتفری جو ہے آزادی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ جی فریڈم آف تھاٹ ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن پہ کیا یورپ میں آپ نے دیکھا کیا کیا کچھ نہیں ہوا.
فریڈم آف تھاٹ پہ کیا کا کچھ نہیں ہوا. تو دنیا پوری کی پوری جو ہے وہ آزادی کو نہیں سمجھ پا رہی. وہ اپنی ڈومین سے باہر نکلتے ہیں. اپنی دہلیز سے باہر نکلنا, دوسرے کی دہلیز میں پاؤں رکھنا, اس کو آزادی سمجھا جاتا ہے, جو کہ صریحاً غلطی ہے. حقیقی آزادی یہ ہے کہ جو قیود لگائی ہیں اسلام نے, جو آپ پہ پابندیاں لگائی ہیں کہ یہاں تک آپ کی حد ہے, اس کے بعد دوسرے کی حد ہے, اس کا اگر احترام کیا جائے, اگر تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کو سمجھا جائے, ہم دنیا کو تو سبق نہیں دے سکتے, خود تو لے سکتے ہیں. اور ہمارے سب سے بڑے جو ٹیچر آئے دنیا میں, جو دنیا میں تبلیغ کرنے آئے, جو مبلغ آئے, وہ سرکار ختمی مرتبہ مولا کل ختم الرسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور ان کے بعد ائمۃ الہدیٰ ہیں. اللہ پروردگار توفیق دے کہ ہمارے تمام مسلمان بھائی تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام پر عمل کریں اور آزادی کو سمجھ سکیں کہ آزادی کے معنی کیا ہیں. آزادی کے معنی یہ نہیں ہے کسی کی جائیداد کو غصب کر لیں, کسی کی ملک پہ قبضہ کرنے کا سوچیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بربریت ہے. خدا پوری دنیا کو بربریت سے محفوظ رکھے. آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے, یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت خوبصورت باتیں ہوئیں, اور ایک اور کال کو شامل کریں. السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس صدر بات کر رہا ہوں. جی صدر صاحب, خوش آمدید آپ کو. سب سے پہلے علی مصری صاحب کو اسلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت ہی خوبصورت آپ یہ موضوع لے کے آ جاتے ہیں. جزاک اور آج تو آپ نے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے یہ, حقیقی آزادی. واقعی جیسے کہ مختلف کالر نے بھی اس ٹاپک پہ بات کی, اور بہت ہی خوبصورت انداز میں, جو حقیقی آزادی ہم اپنے یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں وہ ہمارے ملک میں نظر نہیں آتی. اور جبکہ ہم نے اپنا ملک صرف اس لیے آزاد کروایا تھا کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں, ہم لوگ آزاد ہوں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم ماننے والے تو اسلام کے ہیں, ہم قرآن شریف کو ہی مانتے ہیں, اللہ کو ہی مانتے ہیں. کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں کوئی خاتون کیا تو مردوں کی بات بھی ہونے لگی, رات کے 12 بجے کے بعد کہیں اکیلے کہیں چلے جائیں, تصور ہی نہیں. آزاد ہیں, وہ آزاد ہیں. لیکن یہاں ایسے ملک میں جہاں پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ اگر رات کے 2 بجے بھی ہم لوگ نکلتے ہیں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کسی عزیز کے پاس جا رہے ہیں, کسی سے ملنے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارا وہ ملک جو آزادی کی خاطر آزاد وہ کیا گیا, آزاد ہو اتنے عرصے سال ہو گئے, اتنا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن ہمارے ساتھ وہ بات نہیں پیدا ہوتی. بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے, بہت بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت خوبصورت پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور انہی تمام کالرز کا جو جن مختلف جہتوں کے ساتھ بات ہوئی اس کو بالکل ان تمام کا ایک نچوڑ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ایک طرف جہاں پر دیکھیں بڑی اچھی خوبصورت بات انیس صدر صاحب نے بھی کی, اور ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب نے بھی, کہ مطلب وہ آزادی ہے کہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی اسلامی مملکت ہیں ان سب کے اوپر نظام ظلم بنو امیہ کا نافذ ہے, اور وہ اس کو اسلام کہہ رہے ہیں, اس لیے کسی کو آزادی مل نہیں پا رہی ہے. میں اس کو بھی کمپلیٹ کرتا ہوں, شامل کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ساربین علی بھائی مخصوص ہیں چیز بول رہا ہوں. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, خوش آمدید. حقیقی آزادی اصل میں یہ بہت سیر اصل گفتگو چاہیے اس کے لیے, بہت لمبا ایک ٹاپک ہے. آزادی جسے ہم سمجھتے ہیں مذہبی, فکری اور شہری آزادی ہونا چاہیے, لیکن ایک حد تک وہ ایک ہے کہ بالکل مادر پدر آزاد اسلام نہیں چاہیے. بالکل کہتے ہیں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی, ایک سرٹن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس میں. ملکوں کو آزاد ہونا چاہیے. سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ اپنا ملک اپنا آزاد ہو, اور ایک عام آدمی جو وزیر اعظم سے بات کہنا چاہے وہ کہہ سکے. ایک آدمی کو ایک یہ حق ہو کہ وہ صدر حکومت کے خلاف کوئی بات اگر فی الواقع ہو تو اسے بیان کر سکے. کسی نے ایک منظوم لکھا تھا کہ لاکھ دکھوں کا ایک علاج, اپنے دیش میں اپنا راج.
اپنی حکومت، اپنی شاہی، اپنی عدالت، اپنی گواہی، اپنا تخت اور اپنا تاج، لاکھ دکھوں کا ایک علاج، آزادی یہ ہے۔ وہاں تو ہم جکڑے ہوئے ہیں قرضوں میں، وہاں تو ہم دوسری قوموں کے محکوم ہیں۔ پاکستان آزاد جسے آپ کہتے ہیں، شاید کتنی دوری پہ امریکہ ہے، وہاں سے حکم ہوتا ہے تو ہم بجا لاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو سعودی عرب سے حکم چلتا ہے تو وہاں پاکستان میں پریکٹس ہوتا ہے۔ کس آزادی کی بات ہم کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ملکی آزادی ہے اس پر سوچا جائے۔ ہم نہ ذہنی طور پر آزاد ہیں، نہ ملکی طور پر آزاد ہیں، نہ فکری طور پر آزاد ہیں۔ ہم اپنے آپ کو آزاد بیلگام کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اسے آزادی نہیں کہتا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب ہم بالکل کال نہیں لے پائیں گے اور اس کو بالکل اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں لوگ، جیسے انیس حیدر صاحب نے بھی کہا کہ ہم یہاں رات کے 2 بجے بھی جاتے ہیں تو خوف نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ تمام اسلامی ریاستوں سے اٹھ کر یہاں آ رہے ہیں، یورپ آتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں؟ کیوں دن رات محنت کرتے ہیں؟ کیوں انڈیفینٹ مانگتے ہیں؟ کیوں پاسپورٹ مانگتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو، جہاں اسلامی مملکتیں کیوں نہیں رہتے وہاں؟ غور کرنا ہوگا نا، وجہ کیا وجہ ہے، کیوں بھاگے چلے آ رہے ہو؟ وہاں تو اسلام نافذ کر دیا نا، رہو آپ آرام سے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام نافذ نہیں کیا، اسلام کا نام سامنے رکھا، یزید کو بٹھا دیا، بنو امیہ کو بٹھا دیا، سعودیہ کے چنگیزوں کو بٹھا دیا، ان ظالموں کو بٹھا دیا۔ درندگی وہ کرتے ہیں، اب وہاں سے جو ہے بوریا بستر لپیٹ کے لوگ رخ کرتے ہیں یورپ کا، ادھر ادھر وہاں آتے ہیں، پھر تعریفیں کرتے ہیں کہ یہاں بڑی آزادی ہے۔ نہیں، اس سے دیکھیں اسلام اپنی جگہ پوری اہمیت رکھتا ہے، اسلام نافذ نہیں کیا۔ صاف صاف کہیں کہ کوئی اسلامی جمہوریہ نہیں ہے، نہیں ہے سب، یہاں سب یزید بیٹھے ہوئے ہیں، نام رکھا ہوئے ہیں جمہوریہ کے۔ یہ جمہوریہ ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے احتجاج کرے تو آپ گولی مار دیں؟ یہ آپ کی جمہوریت ہے؟ یہ آپ کا دین کہتا ہے؟ ہرگز نہیں کہتا۔ اگر ہم بالکل اختتام کی طرف، پروگرام جا رہا ہے، ٹائم نہیں ہے، صرف مباہلے کا ایک واقعہ پیش کروں گا اور پروگرام کو اختتام کروں گا۔ جب نجرانے جب عیسائی آئے مباہلے کے لیے تو جب رکے اور انہوں نے اپنی عبادت انجام دی تو مسلمانوں نے جب انہوں نے وہ سنگ ونگ اپنے سب بجائے اپنے دین کے حساب سے کیے تو انہوں نے تلواریں کھینچی۔ رسول اللہ کا طرز کیا تھا اس وقت، یہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ تھا خدا کا پیغام، وہ تھا دین اصل۔ رسول اللہ نے کہا کیوں اس میں کیا، تمہیں کیا قباحت کیا ہے؟ رسول اللہ یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بات کرنے آئے ہیں تو ان کی مذہبی آزادی پوری ہے، مسجد میں کیوں نہ ہوں، اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہوں، ان کو پوری آزادی ہے۔ میں اللہ کا رسول بیٹھا ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ پوری آزادی دی۔ تو کیا کہتے ہوئے پلٹے؟ ہم وہ ہستیاں دیکھ رہے ہیں، وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ بھی کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کریں۔ یہ تھی کردار کی بلندی، یہ تھی نورانیت، یہ تھی فکری آزادی۔ ان کو لگا کہ ہم آزاد انسانوں سے بات کرنے آئے ہیں۔ جب تک ہم یزیدیت کا، بنو امیہ کا جو ہے وہ ان کی توق اپنے گردن سے نہیں اتاریں گے، ہم نام اسلامی جمہوریہ رکھ دیں، وہ رہے گی وہی سلطنت بنو امیہ کی، اور لوگ در بدر رہیں گے، کیمپوں میں بیچارے بیٹھے رہیں گے، چاہے جرمنی ہو یا فرانس ہو، ڈنڈے کھاتے رہیں گے وہاں۔ مسئلہ یہ ہے، آزادی ماننی ہے، حسین ابن علی کی طرف آنا پڑے گا، آزاد انسان بننا پڑے گا، لعنت کے توق گلے سے اتارنے پڑیں گے، اس گھر کی طرف آنا پڑے گا۔ بالکل جی ناظرین، بات ہے یہی سمجھنے والی کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو ہم مسلمان زبوں حالی کا شکار ہیں؟ کوئی تو ایسی بات ہے، کوئی تو ایسی غلامی کا توق ہے جو ہمارے گلوں میں پڑا ہوا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کو سمجھنے کی اور اس کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمارا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔